الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فاللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وروي أن القرآن يفسر بعضه بعضا اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کی ہدایت کے لیے دو سرچشمے پیدا کیے تھے، ایک قرآن کریم نازل فرمایا اور دوسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. پیغمبر کی بعثت حقیقت میں نزول کتاب کے لیے ایک ایسی عظیم اور مقتدر ہستی جو انسانی صفات میں کمال پر فائز ہو اور جو انسانی زندگی کے لیے کمال نمونہ ہو اور جن کی انسانیت اور انسانی قدر و منزلت دوسروں کے لیے معراج عزت ہو. حق سبحانہ و تعالی نے ایسے کامل و اکمل بشر اور انسان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. یہ بعثت در حقیقت نزول کتاب کے لیے ہے، کیونکہ کتاب حق تعالی کی طرف سے ہدایت کا گنجینہ تھا اور خدائی ہدایات کے گنج گرامایا کو خداوند تعالی کا ایک عبد خاص اور حبیب مکرم رؤوف اور رحیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بکمال بیان فرما سکتے تھے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ، آپ لوگوں کو بیان کریں گے جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے. قرآن کریم کا نزول 23 سال کے عرصے میں ہوا ہے اور اس پر اہل دین کا اتفاق ہے. گویا پوری زندگی جب سے اللہ تعالی نے آپ کو اعلان نبوت کا کہا اور بار نبوت آپ کے سپرد فرمایا، اس عبائے نبوت کے پہنانے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ اس کتاب کی تبیین، تشریح، تفسیر، توضیح اور خلق خدا تک پہنچانا تھا. ان علینا جمعہ و قرآن، ہم اس کو آپ کے سینے میں بٹھا لیں گے اور آپ اس کو سمجھا دیں گے. ثم ان علینا بیانا، اور پھر کائنات تک ہم یہ پہنچائیں گے. یہ کتاب عظیم جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے تو گزشتہ کتابیں جیسے یک لخت ایک ہی بار میں
اس رسول اور نبی کے سپرد کی گئی ہے، اس کا نزول ایسا نہیں ہوا ہے۔ مشرکین نے اعتراض بھی کیا تھا کہ جیسے پہلے کتابیں آئی اس طرح تو یہ کتاب نازل نہیں ہو رہی، کیوں اس پیغمبر پر یہ کتاب جملہ واحدہ ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوتا؟ جیسے توریت موسیٰ کو دی گئی، زبور داؤد علیہ السلام کو دی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ مسیح کو دی گئی، اور دیگر انبیاء کو کچھ صحائف دیے گئے۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک، اس کا نزول اس طرح ہوگا جس میں وقت لگے گا، اور اس طرح ہم یہ آپ کے دل میں بٹھائیں گے۔ 23 سال کا عرصہ بہت بڑا زمانہ ہے۔ 23 سال تک جو شخص کتاب پر غور و فکر کر لے، 23 سال تک جو آدمی قرآن کی تفسیر اور ترجمے کا درس دے، 23 سال تک جو فقہی معلومات قرآن سے حاصل کرے، 23 سال تک جو احادیث کی تطبیق بالکتاب کرے، وہ اپنے زمانے کا مقتدر محدث فقیہ اور جلیل القدر مفسر ہوگا۔ اوقات دین پر صرف ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ دین کے ساتھ وقت کا حساب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سن 1975 میں آخر میں یہاں آنا ہوا ہے، اور 1975 سے 75, 76, 77 3 سال میں قرآن مجید پہلی مرتبہ مکمل ہوا ہے، فجر کے درس میں، اور پھر 79 میں عصر کے درس میں بھی مکمل ہوا، اور پھر درس جاری رہے۔ 1988 سے دور تفسیر کا آغاز ہوا ہے، اور یہی سال دور حدیث کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فانی اور مختصر زندگی تقریباً درس قرآن، درس حدیث اور درس فقہ میں گزاری، اور اس کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے۔ زندگی تو ویسے ہی کٹتی ہے، کوئی کھیتی باڑی کرے، کوئی بینکوں میں جا کے رولے، کوئی گلی کوچوں میں کوئی اور کام کاج کرے، دکان کرے، کپڑا بیچے، سبزی بیچے۔ زندگی تو یہی ہے جو اللہ نے دی ہے، کٹے گی۔ تو اللہ کے ایسے احسان کا کیسے شکر کیا جائے کہ جب آدمی خود 5 وقت نماز پڑھائے، اور بڑے شوق سے اور بغیر کسی دقت اور گرانی کے، اور تمام نمازوں میں تقریباً مسائل کا بیان ہو، اور ایسے اوقات اور ایسے احوال جس میں مسلمانوں کو زیادہ فائدے کا توقع ہو، تو باقاعدہ درس قرآن، درس حدیث اور درس فقہ کا اہتمام ہو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ آپ میں بھی قدر آئے، طلب آئے، اور جو اوقات آپ کے دین میں گزرے اس پر اللہ کا شکر کر لیں، اللہ کا احسان مان لے کہ اللہ اس عارضی اور چند روزہ زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے آپ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ ہم اتنی دیر پہلے مسجد میں آ کے بیٹھتے ہیں اور واعظ اور نصیحتوں کا انتظار کرتے ہیں۔ اور تیرا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے کہ ہم 5 وقت فرض نماز بجا لاتے ہیں، اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ جماعت کے ساتھ ہو۔ یا رب تیرا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے کہ ہمیں توحید اور سنت کا راستہ نصیب فرمایا ہے۔ کتنے لوگ ہیں غریب جو توحید کو نہیں جانتے، اور وہ قبروں سے اور درگاہوں سے مانگتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت الوہیت اور قوت جل جلالہ سے وہ بالکل بے بہر ہے۔ ان میں بظاہر پڑھے لکھے بھی ہوں گے، ان کے ہاں کتابیں بھی ہے، درس بھی ہے، لیکن کتاب اور درس کا فائدہ کیا ہے جب خدا کو نہ پہچان سکے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها،
جب صحابہ نے پیغمبر سے کہا کہ یہود ایسا الٹا کیوں چلتے ہیں، ان کے پاس تو توریت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی آسمانی کتاب اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے، تو ان کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے ہمارے نئے بھائی جو سن لیتے کہتے عالم لوگوں کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، عالم لوگوں کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہونا تو نہیں چاہیے لیکن ایسا ہوتا ہے۔ تو قرآن نے ان کو جواب دیا کہ مثال ان لوگوں کی جن کو علم دیا گیا ہے اور انہوں نے کتاب اللہ پر پورا عمل نہیں کیا، مثال اس گدھے کی ہے جس پر کتابیں لدوائی جائے اور اس کو کوئی فیض نہ ہو۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها اے لم يعملوا بها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ اس قسم کے کرتوت سے اور نامناسب اداؤں سے اور نامناسب گفتار سے اور چال چلن حیات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ قرآن کی ایک آیت میں پیغمبر کو تسلی دی، وَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پروگرام پر جم کے رہے، ہم آپ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یا اللہ، اتنے بڑے پیغمبر، صاحب وحی، صاحب قرآن، ان کو تسلی دے رہے کہ ہم پورا دیکھ رہے ہیں، ہم پوری طرح آپ کو پکڑے ہوئے ہیں، آپ ادھر ادھر ہو نہیں سکتے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہ میں ہیں، الوہیت کی نظر میں ہیں، مدد، نصرت اور حفاظت شامل حال۔ تو کس طرح آدمی جم کے رہے گا؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تسبیح کیا کرے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور خاص کر رات کے وقت اور جب ستارے پلٹتے ہوں، ان اوقات میں خصوصی اللہ کی طرف توجہ کی ضرورت ہے تاکہ آپ حق کے پروگرام پر قائم دائم رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حق پرست حق سے منحرف ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو، اور باطل پرست باطل سے توبہ کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا فضل ساتھ دے۔ اللہ احسان فرمائے۔ کتنے کفار مسلمان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اور کتنے باصلاحیت افراد تاریخ میں ہوئے ہیں جنہوں نے رائے راست چھوڑ کر کے دوسری طرف نکل گئے، پھر واپس آنا بظاہر دشوار ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان خوف اور رجا کے درمیان میں ایک حقیقت کا نام ہے، الایمان بین الخوف والرجاء۔ خوف اس بات کا ہے کہ نقصان نہ ہو جائے، اور امید اس بات کی ہے کہ اگر اللہ کا فضل، احسان، حفاظت اور مدد شامل حال رہی تو دنیا میں ہدایت کی زندگی اور آخرت میں نجات اور مغفرت کی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے، کبھی کبھی ایک شخص کے اور جنت کے درمیان میں ایک بالش فاصلہ ہوتا ہے، بس مرتے ہی جانے والا ہے، اس دوران ایمان سے منحرف ہو جاتا ہے اور وہ ابد الآباد کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایک شخص کے اور جہنم کے درمیان میں ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، بس مرتے ہی دوزخ میں جلنے والا ہے، اس دوران اللہ تعالیٰ کی مدد اور تقدیر کی لکھت غالب آ جاتی ہے اور حق تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دیتے۔ الایمان بین الخوف والرجاء میں زبردست قسم کی حکمت ہے، نہ تو کسی کو بہت زیادہ نڈر بنانا ہے اور نہ بہت زیادہ لرزیدہ تپیدہ بنانا ہے، معتدل بنانا ہے۔ بھئی نمازیں پڑھی جاتی ہے، کلمہ پڑھا جاتا ہے اور قدم رکھنے سے پہلے دیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اعمال کا قدر کرنے والا ہے، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔
لیکن خداوند تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کی حکمت اپنی جگہ کار فرمائے. اگر وہ اس کو قبول نہ فرمائے اور وہ اس ادا پر کہیں ناراض ہو جائے تو لا یسأل عما یفعل، اس پر کوئی زوراور نہیں جو اس کو کہے ایسا نہیں کرے. وہم یسألون، مخلوقات سے پوچھا جاتا ہے، خالق سے کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک مقام پر پیغمبر کو تنبیہ کی، وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم چاہیں تو یہ وہی آپ سے واپس چھین لے، نبوت چھین لے، وہی روک لے. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، آپ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکیں گے. اللہ اکبر. اور پھر ساتھ ہی فرمایا لیکن اللہ کی رحمت آپ پر بہت بڑی ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرا، اس کا فضل بہت بڑا ہے آپ پر، ایسا کبھی ہوگا نہیں. اور آپ کی وجہ سے تو امتوں کو مغفرت نصیب ہوگی، اور آپ کی وجہ سے اللہ تعالی بڑے بڑے مجرمین کو معاف فرمائے گا. اب اس کا اثر کیا ہوا؟ اثر یہ ہے کہ حضرت کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے احبک، مجھے آپ سے محبت ہے. آپ نے چہرہ موڑا، پھر وہ ادھر سے آیا احبک، مجھے آپ سے محبت ہے. کہ وہ ہر طرف سے یہی بات کہتا رہا تو آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ میرے ساتھ محبت کا کیا نتیجہ ہوگا؟ تجھ پر مصائب و تکالیف ایسے آئیں گے جیسے دیوار پر کوئی پانی ڈالے اور ضرور نیچے آتا ہے. اس نے کہا میرے لیے اللہ سے دعا کر. آپ نے فرمایا ہم پیغمبر لوگ اور ہمارے ساتھ جو قریب ہوتے اور جو ان کے قریب ہوتے ان پر تو امتحانات آتے رہے. یہ نہیں فرمایا فلاں پیر کا مرید ہے یہ ضرور بخشا ہوا ہے. پیر صاحب کا ٹھیکہ چلتا ہے کیا؟ خیر تو ہے. پیر کون ہوتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ اب پیر ہی جہنم چلا جائے پھر؟ توبہ توبہ. حضرت فرماتے ہیں مجھے حق کے شفاعت دیا گیا ہے، قیامت کے دن گناہگار بخشواؤں گا. کیسے بخشواؤں گا؟ یا رب سن لے وہ قصہ. حضرت فرماتے ہیں مقام محمود حوض کوثر کے پاس ہوگا میدان محشر میں، اور میں وہاں آ جاؤں گا. مجھے نظر آ رہا ہوگا کہ میرے مجرم امتیوں کو روکا ہوا ہے اور جہنم لے جا رہا ہے. امتوں کے جرائم تو آپ کو پتہ ہے، غیر مجرم کے جرائم پیش ہے یہ سارے. وہ برے اور مفسد اور فسادی اور دہشت گرد تو چھوڑو، یہ نیک خصلتوں کا حساب کرے تو پتہ چل جائے گا. ابھی ایک کتاب اچانک یہاں آنے سے پہلے ایک دینی ادارے اہل حق کا ایک ماہنامہ ملا، اس میں ایک فتویٰ شائع ہوا. تو میں نے ان کے بڑے کو ٹیلی فون کیا کہ یہ فتویٰ تو 100% غلط ہے، آپ نے کیوں شائع کیا اس کو؟ تو مجھے کہا کہ آپ صحیح لکھ کے بھیجے، میں اس کو شائع. میں نے کہا بھائی یہی کبڈی کھیلیں گے آپ؟ اس کے پڑھنے سے اور اس کو مطالعہ کرنے سے جو ہزاروں آدمی اس وقت تک بے دین و گمراہ ہوں گے اس کا وبال بھی آپ پر ہوگا. آپ اس نے مجرم سمجھے جائے. یہ کوئی آسان کام ہے غلط باتیں شائع کرنا؟ علم کے بازار گرم کرانا اس طرح نہیں ہوتا. اہل حق کی حقانیت کا تقاضا ہے کہ پہلے تولو اور پھر بولو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باوجود یہ کہ مجھے حق کے شفاعت دیا گیا ہے، میں مقام محمود پر آؤں گا اور اللہ تعالی کے سامنے سجدہ کروں گا، اور سجدے میں حق تعالی سے کہوں گا کہ رب اغفر امتی، میری امت کو بخش دے. حضرت فرماتے ہیں پتہ نہیں
کتنی دیر تک میرا سر سجدے میں رہے گا؟ یا اللہ آسان فرما۔ پھر مجھے کہا جائے گا ارفع راسک، سر اٹھا لیجئے، اشفع تو شفع، سل توتا، آپ شفاعت کریں چلے گی، اور آپ مانگیے دیا جائے گا۔ حضرت یہ نہیں فرمایا کہ میرا ٹھیکہ ہے اور میں وہاں سے کہوں گا اے خدا جلدی کر، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ایسا نہیں چلے گا، یہ ابدیت نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ابدیت میں اللہ نے مجھے کامل بندہ بنایا ہے۔ آپ کی خدمت میں جب کھانے کے دوران تکیہ پیچھے رکھا گیا تو آپ نے اس پر ہاتھ رکھ کے فرمایا لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کے نہیں کھاؤں گا، آکل کما یاکل العبد، ایسا کھاؤں گا جیسے اللہ کے بندے کھاتے ہیں، جھک کر، محتاج بن کر۔ ٹیک لگا کر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی کھانے کی توہین کرنے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت کے مقامات کتنے زیادہ ہیں، مرتبے اور درجے کتنے اونچے ہیں، سینکڑوں اوزر ہو سکتے تھے، لیکن امت کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے کہ یہ فرعون نہ بنے، قارون نہ بنے، بلکہ ابدیت اختیار کر لے۔ اور آپ نے کیسے زبردست الفاظ میں کہا ہے لا تطرونی کما اطرت الیہود والنصارى، میری تعریفوں میں بھی مبالغے نہ کیا کرو، غلط باتیں نہ پھیلاؤ، جیسے یہود نے اپنے پیغمبر عزیر علیہ السلام کا زیادہ احترام کر کے خدا کا بیٹا کہہ دیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ احترام کیا، خدا تعالی کا بیٹا تک بنا دیا۔ انما جعلنی اللہ عبدا قبل ان یجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے پہلے بندہ بنایا اور پھر مجھے نبی بنایا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ آپ نے کلمات القاء کیے، یہ آپ کا ارشاد ہے، وحی کے ذریعے آپ نے امت کو کہا کہ اس طرح پڑھنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے آپ نے ایک صحابی کو برائے ابن عازب کو دعا بتائی کہ رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھا کرو، اگر رات کو مر گئے تو مومن مرو گے، اور دن میں پڑھا کرو، دن میں مر گئے مومن مرو گے۔ اس کے اخیر میں یہ الفاظ آتے ہیں آمنت بکتابک الذی انزلت، میرا ایمان ہے اس کتاب پر جو آپ نے اتاری ہے، وبنبیک الذی ارسلت، اور اس نبی پر بھی میرا ایمان ہے جسے آپ نے بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے۔ قاعدے کے مطابق نبی سے رسول بڑا ہے، تو جب برائے ابن عازب یہ دعا سنانے لگے تو انہوں نے کہا آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت، آپ نے کہا لا بل بنبیک الذی، خبردار جو لفظ میں نے کہے نبی کا وہ کہنا ہے، آپ کو بڑھانے کا حق نہیں، تبدیل کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ ہاں تبدیل کرنے والے آئے ہیں، پہلے تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر آگے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی، اب آگے اول و آخر سیدنا و سیدنا لگا دیا۔ تبدیلی اور تغییر اینڈ کمپنی، بدعت کی جڑ، بدعتوں کے دلدل۔ برائے ابن عازب کو نبی کی جگہ رسول کہنے کا حق نہیں، ٹوک دیا بالکل۔ بخاری میں 8-10 جگہ یہ حدیث موجود ہے، کتاب الوضو ختم اس پر ہے، باب فضل من بات علی الوضو، بخاری نے باب قائم کیا، اور جہاں یہ روایت آئی وہاں یہ آ رہا ہے کہ جب حضرت برا حدیث سنانے لگے اور انہوں نے نبی کی جگہ رسول کا لفظ کہا تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، جو میں نے کہا ہے وہ پڑھا کرے۔ تو پیغمبر نے تو اور باتیں نہیں کہی، پیغمبر نے کہا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ غیر اختلافی درود ہے، سارے ائمہ حدیث، فقہاء، مفسرین، صوفیاء کرام، اولیاء اعظام سب اس کی فضیلت پر متفق ہیں۔
بھائی یہ پیغمبر کا بتایا ہوا ہے، اس سے کیوں ہٹے آپ نے اپنا بنایا یا نہیں؟ اور یہ بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے اور یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اور یہ آہستہ پڑھا جاتا ہے، وہ چیخ چیخ کے پڑھ رہا ہے، تو مقابلہ اور کس کو کہتے ہیں؟ مقابلہ تو اسی کو کہتے ہیں کہ نبی نے کہا ہے داڑھی رکھو، اس نے مونڈ لی، پیغمبر نے کہا مونچے کم کر لو، اس نے بڑے بڑے ریچھ بننے کی کوشش کی۔ یہ مقابلہ تو ہے، اور مقابلہ کس کو کہتے ہیں؟ مقابلہ اس کو کہتے ہیں کہ کہے کہ میں نبی کو نہیں مانتا، اس کے لیے تو کفار محض ہے نا۔ اپنوں کے مقابلے تو اس طرح چل رہے ہیں کہ پیغمبر کا قول فعل معلوم ہے اور پھر بھی دوسرا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ خلاف پیغمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہ حد رسید، اس نے پیغمبر کے خلاف راستہ اختیار کیا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف و خطرے اور امید دونوں کے درمیان میں ہے۔ خوف و خطرہ اس لیے ہے کہ ایمان کا انجام آخرت میں آئے گا، اور انجام سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں جو غیب کی خبریں بتائے یا غیب کی پیشنگوئیاں کرے وہ کذاب زمانہ ہے۔ بزازیہ میں ہے گردن زنی کا لائے کہ اس کی گردن ماری جائے۔ الغیب للہ، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ کسی شخص کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مستقبل کی خبریں سنائے سوائے پیغمبر کے۔ انما یوحی الیہ، حضرت فرماتے ہیں مجھے تو وحی آ رہی ہے، انما الہکم الہ واحد۔ وہی نبی کی شان ہے، اور نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکی ہے، اور ولایت مومن کا حق ہے، لیکن ولی کا کشف، الہام، خواب، تجربہ وہ دلیل نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ وہ اگر شریعت کے موافق بات ہے تو شریعت کی وجہ سے دلیل ہے کبھی ہے، اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو حرام اور ناجائز ہے اس کا اتباع کرنا۔ پیران طریقت کو اس لیے نقصان پہنچتا ہے کہ وہ مریدوں کے خواب، لوگوں کے خواب، اس کو ایک بازار ہدایت بنا لیتے ہیں۔ بھئی خواب جس کا حجت ہے اس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت کی موجودگی میں ایک خواب سنایا گیا، تو ابوبکر صدیق نے کہا حضرت مجھے اجازت دے، میں تعبیر دیتا ہوں۔ ابوبکر نے تعبیر دی تو حضرت سے پوچھا کہ یہ کیسی ہے؟ آپ نے کہا کچھ صحیح ہے اور کچھ غلط ہے۔ بھلا نبی کی موجودگی میں کوئی اور شخص رویا کی تعبیر دے سکتا ہے اور وہ 100% صحیح ہو؟ یہ 100% صحت نبوت کی شان ہے۔ ایک خواب کے 10 تعبیرات ہو سکتی ہیں، تو جس مطلب کے معنی متعدد ہو ان میں سے کسی ایک پر جزم اختیار کرنا یہ کوئی دینی فیصلہ نہیں ہے۔ ہاں خیال ہے، ایک آدمی نے خواب دیکھا دائیں ہاتھ سے خوشبو آ رہی، جب آدمی علوم اور اسرار سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا ہوگا، وہ آپ کی تعبیر بتائی، بیٹا ہو گیا، لیکن آگے ایک جملہ اور تھا جس کو میں نہ سمجھ سکا کہ وہ لڑکا حافظ قرآن بننے والا تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ اچھا خوشبو کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی مہک، جتنی خوشبو قرآن کی ہے آسمان و زمین میں کسی اور چیز کی نہیں۔ تو آپ نے ابوبکر کو کہا کچھ تعبیر صحیح ہے اور کچھ غلط ہے۔ آئی سب
اور ایسے کتنے واقعات ہیں. اس لیے علماء دین لکھتے ہیں کہ استخارے میں جو اشارہ ہوتا ہے وہ بھی دلیل نہیں ہے، تسلی ہے. اچھے مناظر دیکھنے میں آئے اور اچھے سبزے دیکھے گئے، عمدہ قسم کا ماحول نظر آیا تو دل کو آرام آ جاتا ہے کہ شاید اللہ رب العالمین اس معاملے میں میری مدد فرمائے اور یہ نظام میرے لیے سود مند ہو. استخارے میں ڈراؤنے مناظر دیکھے گئے، خوف خطر نظر آیا، پریشان کن ماحول آیا تو آدمی گھبرا سکتا ہے کہ شاید جس مقصد کے لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں میرے لیے اس میں کامیابی نہ ہو اور اس میں دیر ہو. مگر یاد رکھنا محدثین استخارے کا خواب نہیں مانتے. وہ کہتے استخارے کرنے کے بعد اگر وہ کام کر لیا گیا تو بے برکت الاستخارہ ہے، اور اگر وہ کام چھوڑ دیا گیا تو استخارے کی برکت سے جان چھوٹی. چل مناظر دیکھنا، خواب دیکھنا یہ ضروری نہیں ہے. اس سمیت علماء اس پر متفق ہے کہ استخارے پر عمل بھی ضروری نہیں ہے. کسی نے اس کے خلاف کر لیا، اللہ پر توکل کر کے کر سکتا ہے، اور خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ اس لیے کہ مناظر معتبر نہیں ہے اور آپ نے 2 رکعت استخارے کے پڑھ کر کے کہا ٹھیک ہے بھائی اوکے، ببرکت الاستخارہ. اب یہاں دکانیں لگی ہوئی ہے، اپنے حاجات کے لیے استخارہ کیجیے. یہ دکانداریاں چلنے لگی ہے. استخارہ کوئی کسی شخص کے لیے نہیں کر سکتا ہے. دروغ گوئی اور کذب ہے جو کوئی کہے کہ میں نے آپ کے لیے کیا. پیغمبر نے کہا جس کو حاجت ہو وہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت پڑھے اور پھر استخارے کی دعا مانگے. یہ کبھی پیغمبر نے نہیں کہا کہ امام قوم کے لیے مانگے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر کو بھی اجازت نہیں کہ وہ کسی کے لیے استخارہ کرے. اور میرا استخارہ آپ کے لیے کیوں دلیل ہو؟ میرا استخارہ میرے ضمیر کا آئینہ ہے. آپ کا ضمیر اور میرا ایک کبھی بھی نہیں ہو سکتا. باپ بیٹے کے لیے نہیں کر سکتا، ماں بیٹی کے لیے نہیں کر سکتی. ہاں اپنی تسلی کے لیے کہ ہم لڑکی دے رہے ہیں، ہم لڑکے کا رشتہ مانگ رہے ہیں، اپنی تسلی کے لیے. کوئی کسی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا. دروغ گوئی کا دریا بہ رہا ہے، ہرگز غلط بات ہے، خلاف سنت، خلاف حدیث، خلاف فقہ، خلاف معمولات اکابر. خود پارٹی ہر چیز میں بننے کی حاجت کیا ہے؟ آپ انہیں طریقہ سمجھائے. آپ مسلمان ہیں. ایک آدمی میرے پاس آیا، مجھے کہا آپ استخارہ کر لیں گے. میں نے کہا کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. میں بہت زیادہ پریشان ہوں. میں نے کہا یہی تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب امتی پریشان ہو جائے اور کام ایسا ہو کہ جس کا کرنا شرعاً ضروری نہ ہو اور اس سے بچنا بھی شرعاً ضروری نہ ہو، اس مسئلے میں استخارہ ہے. اس کے لیے آپ استخارہ کریں کہ آج میں جمعہ پڑھوں یا نہیں، یہ کوئی بات ہے؟ آپ پھر اس کے لیے استخارہ کریں نا کہ میں یہ رقم گھر پہ رکھوں یا نہیں. اس کے لیے کر لے ذرا، جواب آ جائے کہ نہ. اس کے لیے آپ استخارہ کریں گے کہ میں شراب پیوں یا نہیں، تو شراب تو پہلے سے حرام ہے. اگر استخارے میں آ گیا کہ پیتے رہے تو یہ جائز ہو جائے گا، تو شریعت خوابوں سے منسوخ ہوگی. یہ تو دین کی اہانت اور بے ادبی ہے. اس لیے جس کام کا ضروری ہونا یا بہتر ہونا شرعاً معلوم ہو اس کے لیے بھی استخارے کی حاجت نہیں، بغیر استخارے کے وہ بہتر ہے. اور جس کام کا ناجائز یا برا ہونا شرعاً معلوم ہو اس کے لیے بھی استخارہ نہیں. بھئی 2 امر درپیش ہے، پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کون سا معاملہ اچھا ہے. 2 جگہ رشتہ ہو سکتا ہے، ہمیں ایک ہی کرنا ہے. اب ان 2 میں ہمارے مستقبل، ہماری اولاد کے لیے آگے چل کر کس میں خیر اور اللہ کی طرف سے نفع ہے، نقصان سے بچت ہے، یہ غیب کا علم ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. نحن نستخیر، نستخیر مانا ہم اللہ سے خیر مانگتے ہیں.
علماء برائے تسلی کہتے ہیں کہ 7 راتیں یا 7 دفعہ یا 7 مرتبہ 2 رکعت پڑھ کر ہر دفعہ پوری دعا مانگے. اللہ کی شان ہے کہ بار بار استخارے کرنے سے دل و دماغ مطمئن ہو جاتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ میں لکھتے ہیں کثرت الاستخارات تریاق مجرب فی الامور. زیادہ سے زیادہ استخارے کرنا کاموں کو سمیٹنے اور ان میں بہتری ڈلوانے کے لیے تریاق مجرب ہے، آزمودہ نسخہ ہے، مگر خود کرنا پڑے گا. ہاں تو اس شخص سے میں نے پوچھا کہ حدیث شریف میں تو ہے کہ ہر شخص خود استخارہ کرے، تو وہ مجھے کہتے ہیں میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے تو استخارہ کیسے کروں؟ تو میں نے کہا جب آپ فرض نماز نہیں پڑھتے تو ظاہر ہے باوضو بھی کبھی نہیں رہیں گے، پاک کپڑے پہننا بھی ضروری نہیں، جسم کو صاف ستھرا. تو میں نے کہا ایسے شخص کے لیے میرے استخارے سے کیا فائدہ ہو؟ اندیشہ ہے کہ میں بھی پکڑ میں آ جاؤں کہ لوگوں کو نماز نہیں سکھاتے، طہارت نہیں سکھاتے، ان کو مداری پن سکھاتے ہیں. یہ تو مداری پن ہے. کہنے لگے کیا کروں؟ میں نے کہا جاؤ نہا دھو لو اور فجر کی نماز پڑھو، پھر آج ظہر کی بھی پڑھو. کہ نماز نہیں آتی. میں نے کہا نماز میں سکھاتا ہوں. کیسے سکھائیں گے؟ میں نے کہا ایک طالب ساتھ لگا لوں گا، جب تک آپ کو یاد نہیں اٹک بیٹھک اس کے ساتھ کرتے رہو، فرض ادا ہو جائیں گے. نماز میں کوئی کلمہ سوائے اللہ اکبر کے پڑھنا ضروری نہیں جس پر صحت صلاۃ موقوف ہو. الحمدللہ وہ پکا نمازی ہو گیا، ابھی بیٹھا ہوا ہے اپنی تقریر سن رہا ہو. خدا نخواستہ اگر میں ان کو یہ کہتا کہ ہاں بس آپ چلے جائیں، جب آپ کا کام ہو جائے مجھے 500 روپے دے دے، میرے مدرسے میں 5000 دے. لعنت ہو اس کاروبار پہ، لعنت ہو اس ذہنیت پر. یہ دین فروشی اور ایمان فروشی ہے. مسلمانوں کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم ان کی دینی رہنمائی کریں کہ نہیں آپ کو نمازی ہونا ہے، ابھی کوئی ضروری نہیں آپ ہفتہ 10 دن 15 دن مہینے میں پختہ نمازی ہو جائے. اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ آپ استخارہ کریں گے اور خزائن اسرار و رموز سے اللہ جل جلالہ آپ کی امداد فرمائے گا. میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، یہ منتشرات میں نے آج بیان کی. حقیقت تو یہ ہے کہ ایک عرصے سے یار لوگ قرآن سے دور ہوئے، سنت سے دور ہوئے. بظاہر تو اخبارات میں بھی اسلامی صفحہ ہوتا ہے اور نشریوں کے اندر میڈیا پر بھی اسلامی تعلیمات کے چینل چلتے ہیں. وہ لوگ جو وہاں آتے ہیں جیسے بھی ہے اپنے خیال سے وہ اسلام پیش کر رہا ہے، اگرچہ ان میں سے بیشتر کو خود اسلام کا پتہ نہیں. اور ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ ذاکر نائک کیسا ہے؟ میں نے کہا صحیح نہیں ہے. تو مجھے کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ کے خیال میں صحیح ہے؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا پھر مجھ سے کیوں پوچھتے؟ مجھ سے تو آپ نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کیسے آدمی ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب کیسے آدمی ہے، جو اہل حق ہے اور بہتر لوگ ہیں تو ان کا تو نہیں پوچھتے. پوچھنا دلیل ہے کہ آپ کو بھی کچھ کھٹکا ہے. تو کہنے لگا کہ ایک تو لباس ٹھیک نہیں ہے اور دوسرا گلے میں ٹائی بندھی رہتی ہے. میں نے کہا ایک بات بتاتا ہوں، برا نہ ماننا، کہ یہ ان کی دیانتداری ہے اور آپ کا اندھا پن ہے. ان کی دیانتداری ہے کہ وہ دکھانا چاہتے کہ میں مغرب کا ایجنٹ ہوں، میں یہود اور نصارہ کا زرخرید ہوں، کام ان کا کر رہا ہوں. قرآن سے زیادہ بابل سناتا ہوں، ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے سناتا. قرآن والے تو ہے وہ پکڑ لیں گے، بابل کا کون ہے؟ اناجیل کا کوئی بھی نہیں، کوئی دنیا کا پادری انجیل کا ماہر نہیں ہے. وہ منسوخ کتابیں ہیں، متروک ہو چکی ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اور قرآن کے نزول پر
توریت، زبور، انجیل و صحائف سب کے سب ختم، ان کی کوئی حقیقت باقی نہیں۔ تو جب آپ خود مطمئن نہیں ہیں ان کے ظاہر اعمال اور شبیہ سے، تو ظاہر ہے دین تو اہل دین سے سیکھا جاتا ہے۔ دین کے تو اللہ نے پہلے نبی مبعوث فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا کردار و گفتار منوایا۔ مخالفین و دشمن ان کو امین اور صادق کہنے لگے، اور اہل مکہ ان کے بہترین انسان ہونے کے زبردست گواہ تھے، اور کوئی شخص بھی انہیں دیکھتا تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خدیجۃ الکبریٰ کا مال و متاع تجارت لے کر کے جو حضرت شام تشریف لے گئے، وہی سے 15 سال پہلے، 25 سال کی عمر، کیسا نوجوان ہوتا ہے 25 سال کا، اور تمام جذبات عروج پر ہوتے ہیں، ہر طرح کی خواہشات موجزن دیتی ہے، لیکن نبی تو وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، آپ جم کے رہے جیسے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، آپ ہماری نگرانی میں ہیں۔ اور واپسی پر ان کے غلام میسرہ نے خدیجۃ الکبریٰ کو واقعات سنائے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کسی انسان کو نہ ایسا دیکھا ہے نہ ایسا سنا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ متعجب ہوئی، اور وہ بھی آسمانی کتب کا کچھ معلومات رکھتی تھی، جو ضروری تعلیمات ہوتے ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی آخر زمان نہ ہو۔ اور جب دوبارہ وہ گئے اور واپس آئے، اور پھر خدیجۃ الکبریٰ کو تجارتی فائدے سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، فضائل، انسانیت کے مقامات، عظمتوں کے واقعات سنائے، تو خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے آپ کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ محدثین کہتے ہیں یہ بھی امتحان تھا، کیونکہ 25 سال کا نوجوان 40 سالہ 2 دفعہ وہ بیوہ ہو چکی تھی، اور یہ تیسری شادی تھی۔ اس کے لیے تیار ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جن کا مقصود رضائے الہی ہو ان پر نفس کبھی بھی سوار نہیں ہوتا۔ اور ان آدھا عدو ما بین جنبی، پیغمبر نے کہا سب سے بڑا دشمن تو آپ کے 2 پہلوؤں کے درمیان میں خود آپ کا نفس ہے۔ یہ آپ کو غلط کھلاتا ہے، غلط پلاتا ہے، غلط کھلواتا ہے، غلط جگہ لے چلتا ہے، اسے کنٹرول کرنا۔ لیس الشدید بالسرعہ، آپ نے فرمایا وہ پہلوان نہیں جو اگلے کو پچاڑے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر وہ ہیں جو اپنے آپ پر غصے کے وقت، گناہ کے جذبات کے وقت کنٹرول کر سکے۔ دینی علوم اور اس میں دسترس یہ ضروری ہے۔ اتنا علم حاصل ہونا جس سے ایمان بچے، اور اتنا علم کا ہونا جس سے انسان کو ایمان کے اعمال آسان ہو، ہر مومن کا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہی مطلب ہے حدیث۔ مسلمہ کا لفظ ثابت نہیں ہے، محدثین نے انکار کیا ہے، اور لفظ مسلم میں اس کا معنی شامل ہے۔ مدارس اللہ نے قائم کیے ہیں، مساجد میں درس اور بیان ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن امت کی ضرورت اس سے بڑھ کر ہے۔ الحمدللہ دوستوں کی کرم فرمائی سے گھر گھر گلی گلی چھوٹے بچوں کے لیے بھی مکاتب کا انتظام ہوا، قسم قسم کے مکاتب قائم ہو گئے،
ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی دور حدیث تک پہنچ جاتی ہے۔ مبارک ہے وہ خاندان، باعزت و بارونق ہے وہ قوم اور قبیلے جن کے گھروں میں مرد تو مرد، عورتیں تک علوم سے آراستہ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جہل کے جراثیم اور کفر کے ناکارہ آثار وہ بہت زیادہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگے؟ خود مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے دین اور اہل دین پر اٹیک کرنے سے نہیں روکتے اور انہیں کانٹے کی طرح سمجھتے ہیں اور دکھانا چاہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں قرآن کریم کا دامن مضبوطی سے پکڑنا اور احادیث اور فقہ سے بہرمند ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دفتر، کارخانے اور فیکٹری، اس کے فوائد تو اس جسم کو ہے، یا اولاد اور گھر والوں کے آرام و سکھ کے لیے ہے، لیکن علم قرآن اور علم سنہ والفقہ کے فوائد ایمان کے لیے ہے، روح کے لیے ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جنت اور آخرت کی خوشیاں نصیب ہوگی۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی دور تفسیر کا آغاز ہونے والا ہے۔ یہ جو 2 دن بعد پیر کا دن ہے، صبح 8 بجے انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی نشست شروع ہو جائے گی۔ چونکہ یہ اصلاً اسی اسلامی مہینے کے 5-6 تاریخ سے ہونا چاہیے، لیکن میری بہت ساری مصروفیات، ادارے کے ہجوم، وقتی احوال، طلباء کے مشاغل کے پیش نظر تقریباً 15 شعبان سے شروع ہو جائے گا۔ رات کو لیلۃ البرات گزری ہوگی، بہت ساروں نے عبادت کی ہوگی، اور اگلے دن پر روزہ بھی ہوتا ہے، تو مختصر نشست ہوگی، اور پھر اگلے دن سے انشاءاللہ اس کے مقدمات اور مبادی اور جو ضروریات کی تفسیر ہے وہ بیان ہوں گے۔ لیکن یہاں یہ ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی خیر کے عمل کو اگلے خیر کے لیے رکاوٹ نہ سمجھے۔ ہمارے ایک مخلص ساتھی ہے، وہ کبھی کبھی روزہ رکھتے ہیں تو پھر شب جمعہ میں نہیں ہوتے ہیں، اور پھر اور رکھ لے تو جمعہ میں نہیں۔ میں نے کہا یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے کہ نفلی روزوں کی وجہ سے آپ درد سے رہ رہے ہیں۔ وہ جو سلمان نے رات بھر عبادت کی تھی اور صبح فجر میں نہیں آئے، اور حضرت عمر نے کہا میں اسے پا لیتا تو قتل کر دیتا۔ نفلوں کے ذریعے کوئی مقاصد متاثر کرتا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات الگ تحقیق عبادت کی رات ہے، اور اگلے دن کا روزہ بھی مستحب ہے، سنت مستحبہ۔ بلاد عرب کے مشہور محقق عالم شیخ زاہد الکوثری نے فرمایا ہے کہ اس میں 8 احادیث آئی ہے جو صحت کو پہنچ رہی ہے۔ بلا شبہ ایسی راتوں میں نفلوں کی جماعتیں کرنا، مسجدوں میں ہجوم اور واویلا مچانا اور اہلیان بدعت کی طرح شور و غل کرنا یہ حرام، ناجائز اور برکتوں کے فوت کرنے کی علامت ہے۔ لیکن اہل حق خواہ مسجد میں ہو یا گھروں میں ہو، جہاں انہیں آرام تسلی سے کچھ دیر تک اللہ کے ساتھ مناجات، وتر مؤخر کر کے نوافل میں اور تلاوت، ذکر اور دعا میں کچھ اوقات لگ جائے تو فوائد سے خالی نہیں ہے۔ امت کی 1400 سالہ مسلسل متوارث عمل اس کی دلیل ہے۔ اور اگلے دن کوئی معنی نہ ہو، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہ ہو تو آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ شرائع کی تفصیلات سے ناواقف ہے۔ اور ہمارے فقہا چاروں ائمہ کی فقہ میں اس رات اور اگلے دن کی فضیلت درج ہے، اس لیے سر آنکھوں پر اس کو ماننا پڑے گا۔ باقی اس رات کا جاگنا یا اس رات کو عبادت کرنا مستحب ہے، وہ ضروری نہیں
اور اگلے دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے، ضروری نہیں۔ ہر معاملے کو اسی میزان میں رکھا کرے جو میزان اس کے لیے بنا ہوا ہو۔ اللہ، اس رات کو قضاء و قدر کے فیصلے نازل ہوتے ہیں، سال بھر میں پیدا ہونے والے انسانوں کے فیصلے ہوتے ہیں، مرنے والوں کے، اس میں بھی احادیث وارد ہے اور الگ تحقیق یہ ثابت ہے۔ اور سورۃ دخان کی آیت کی تفصیل میں بہت سارے مفسرین نے یہ بات لکھی۔ امام الاثر مولانا انور شاہ شرح ترمذی میں لکھتے ہیں، هذه الليلة هي الليلة البراء لها فضل كبير وفيها احاديث كثيرة۔ یہی رات لیلۃ البراءت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس میں بہت احادیث آئی، لیکن ایسا بھی نہیں جیسے بدعتیوں نے قسم قسم کی کہانیاں بنائی ہے اور ان کے ہاں عجیب عجیب اعمال گھڑے ہوئے ہیں۔ مخصوص عمل کا صحیح قول کے مطابق کوئی دلیل نہیں ہے۔ عام راتوں کی طرح اس رات زیادہ توجہ سے دیر تک دعائیں مانگنا اور ایسا جاگنا کہ فجر کی نماز چستی اور بیداری سے پڑھی جائے، یہ افضل اور بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور تفسیر جو 15 شعبان سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی حسب سابق، اللہ کے فضل توفیق خاص خصوصی امداد حفظان اور رضوان کے ساتھ 23 رمضان المبارک کو اختتام ہوگا ترجمے و تفسیر کا دعاؤں کے ساتھ۔ جو باقاعدہ داخل ہوتے ہیں، جنہوں نے فارم بھرا ہوتا ہے اور جن کو سند تفسیر کی لینی ہوتی ہے، ان کا 24 کو امتحان ہوتا ہے۔ شام کو یا اگلے دن پر ان کا انعام و اکرام مخلصین کی طرف سے ہوتا ہے، اور بہت سارے بزرگ ہمارے بھائی خالص اس نشست میں ثواب کے لیے بھی شریک ہوتے ہیں، ان کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بہت سارے احباب دفتر اور اپنے کام کاج کے لیے نکلنے سے پہلے کبھی آدھا گھنٹہ، کبھی گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹے، اور چھٹی کے دن باقاعدہ شریک ہوتے ہیں۔ مردوں کے ساتھ خواتین کے لیے بھی معقول ترین انتظام ہے، حجاب و نقاب کے ساتھ جو بیبیوں کا مدرسہ ہے، وہاں ہماری معلمات اور ناظمات ان کی نگرانی فرماتی ہے، اور بڑی تعداد میں خواتین بھی الحمدللہ اور علوم کی طرح قرآن جو اصل ہے وہ حاصل کرتی ہے۔ کوشش یہ رہے کہ کوئی شخص بھی محروم نہ ہو اور کسی نہ کسی طرح تفسیری نشست سے وابستہ ہو۔ قرآن کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، تفسیریں بھی، لیکن ایک شیخ اور استاد سے مجلس خاص میں سمجھنا اس کا علیحدہ رنگ ہوتا ہے۔ جو ایک دفعہ بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں ذائقہ لگ جاتا ہے، وہ پھر اوروں کو اپیل کرتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں۔ مقصود بھائی لوگوں کو قرآن کے علوم سے بہرمند بنانا ہے، اور اس کی ایک کوشش ہے، تدبیر ہے، اس میں نتیجہ دینا اور اس کے حواصل و فوائد ظاہر کرنا، یہ اللہ بزرگ و برتر کے ید کریمہ میں ہے، قدرت کاملہ میں ہے۔ ہم اپنے لیے بھی اور پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے جو انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف سائٹس کے ذریعے مستفید و مستنیر ہو رہے ہیں، سب کے حق میں دعوت بھی دیتے ہیں اور توفیق الہی کی دعا بھی کرتے ہیں، اور یہ عاجز اور فقیر بھی بہت ہی دعاؤں کا محتاج ہے کہ صحت کامل رہے، ماحولیات سازگار رہے، شہر میں امن اور خوشگواری رہے، اور ہمارے بھائیوں کو، طلباء کو، مسافرین کو رہنا سہنا اللہ آسان فرمائے، ادارے کو، در و دیوار کو، چھپے چھپے کو، اور اس شہر کو، یہاں کے مکینوں کو اللہ قرآن کی برکتیں عطا فرمائے، اور قرآنی علوم حاصل کرنے کے لیے آنے والے مہمانوں کا اکرام، اعزام اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے۔
لکھا ہے کہ اس رات کو لیلۃ البرات کس وجہ سے کہا گیا؟ کیونکہ جہنم سے برأت ملتی ہے، جیسے لیلۃ القدر قدر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، آدھا جانتے ہو آدھا نہیں. حضرت محمد خیر محمد اجاز مکی کے بیان میں شوال کے 4 روزہ کا اجر 2 مہینے کے روزوں کے برابر ہے. بہرحال یہ ایک عام مسئلہ ہے، مکی صاحب نے بھی بیان فرمایا ہے. تحقیق یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے مکروہ ہے، نہ رکھنا بہتر ہے. ہمارا موقف بما دلائل کے کتاب میں موجود ہے، وہ آپ پڑھ لیں. سلام کے بعد عرض کراچی میں کچھ سیاسی اپنی سیاست کی آڑ میں دینی مدارس ہے، وہ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے. اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کی زبان دین کے حق میں کر لے اور ان کے شر اور مفاسد سے شہر، مدارس، علماء، طلباء اور مسلمان اللہ محفوظ فرمائے. حضرت کوئی خاتون وطر مؤخر کر دے تعدد کی وجہ سے اور پچھلی رات میں مخصوص ایام شروع ہو جائے تو اس صورت میں خاتون کیا کرے؟ وطر تو گزشتہ رات کی ہے، جب پاک ہو جائے گی تو اس کی قضا کرے گی. نوافل کے دوران پہلے قاعدے میں درود شریف پڑھنے میں سجدہ سہو نہیں کرنا ہوگا. اگر اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا، جس قاعدے میں درود نہیں ہے اس میں، تو سجدہ سہو واجب ہو گیا. آج فجر کی نماز پہلی رکعت کا سجدہ تلاوت نکل گیا، تو اگر سجدہ تلاوت والی آیت سنی ہوتی تو کیا حکم ہے؟ بس امام کا سجدہ ہو گیا اور آپ رہ گئے، کیونکہ آپ دیر سے آئے. جو دیر سے آتے ہیں ان کی بہن سے کھٹے دیتی ہے، کٹیاں نہیں پیدا ہوتی ان کے. آپ چونکہ اس میں شریک نہیں ہوئے تو آپ پر سجدہ نہیں ہے. اور اگر امام سے سن بھی لے تو صلاتیہ سجدے کا باہر وجوب نہیں ہے. اگر کوئی شخص آپ کے بیان کے بعد بھی ضالین کو زوا کی آواز نکال کر پڑھ رہا تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بہرحال یہ مسئلہ بہت سخت نزاعی ہے اور درست اور قوی یہ ہے کہ یہ دواد ہے، زواد نہیں ہے. تاہم اختلاف علماء کی وجہ سے اس میں کچھ نرمی بہتر ہے. کیا کسی انسان میں 2 روحیں ہو سکتی ہے؟ 2 روحیں تو قرآن میں ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. 2 روحیں ذکر ہو گئی. لوگوں میں مشہور ہے کہ انسان کی اصلی روح اور نقلی روح ہوتی ہے، یہ درست ہے. روح کے مسائل ابھی آپ نہیں سمجھیں گے دورہ تفسیر میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ پر تفسیر کریں گے، آپ آ جائے گا. کیا نکاح کے رخصتی سے پہلے لڑکی سے لڑکا فون پر بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، مناسب نہیں ہے. ویسے بات تو اجنبی بھی آپس میں کرتے، خواتین یہاں ٹیلی فون کرتی، ہم سوال کا جواب دیتے، لیکن اندیشہ ہے کہ لذت و شہوت نہ ہو. اس واسطے نکاح کے بعد جب تک باقاعدہ رخصتی نہ ہو، لڑکے اور لڑکی کا باہم ملنا حرام ناجائز ہے. بغیر شر فساد کے بات میں کوئی حرج نہیں. جادو سے کسی کی موت واقع ہوتی ہے؟ جی ہاں. کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر اسرار نے حضرت علی سے متعلق ایک روایت بیان کی جو کہ شراب سے متعلق تھی، جس پر لوگوں نے بہت شور کیا. اصل بات یہ ہے کہ اول تو ڈاکٹر صاحب کو احتیاط کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں تو شراب حرام نہیں ہوئی تھی نا، اس لیے اس وقت پینا جرم نہیں تھا. ایک لڑکے نے ایک لڑکی سے خفیہ طور پر نکاح کر لیا، جبکہ لڑکی کے والدین کی مرضی نہ تھی. اب لڑکی کے والدین نے لڑکے سے گن پوائنٹ پر لڑکے سے طلاق لکھوا لی. یعنی لڑکے نے بڑے مجمع میں کہا کہ خدا گواہ میں نے طلاق نہیں دی. یہ سب گن پوائنٹ پر کیا گیا. آپ فرمائیں گن پوائنٹ پر بھی طلاق ہو جاتی ہے. طلاق المکرہ یقع، ہدایت میں لکھا ہے جس کو مجبور کیا جائے وہ طلاق دے تو ہو جاتی ہے. اے اللہ ہمارے رجب و شعبان میں برکت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا کے یہ حدیث ہے. یہ حدیث ہے کہ کتاب میں اس کا رد لکھا ہے. بس رد تو ہر چیز کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ حدیث ہے اگرچہ کلام ہے اس پر. ایک شخص جو کہ پوتو پوتی والا ہے، اس بدبخت نے پڑوسی کی 14 سالہ لڑکی سے ناجائز تعلقات قائم کیے. پولیس کی پٹائی سے وہ اقرار بھی کر گیا. اب لڑکی کے باپ نے جو کافی عمر مطالبہ کیا کہ یہ شخص 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی دے اور ساتھ ہی اپنی لڑکی مجھے نکاح کر دے. اس پر راضی نامہ ہوا. کیا یہ لڑکی باپ کے لیے شرعی طور پر مطالبہ جائز ہے؟ بہرحال یہ تو ایک سزا ہے، سزاؤں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. یہ جو سزا دی گئی ہے یہ شرعاً نہیں ہے.
یہ جرگے کی باتیں ہوگی. فطر کی نماز کے بعد کوئی نماز نفل نہیں. تو ہم جیسے کمزور لوگ رمضان میں تہجد پڑھتے، آپ کمزور بھی صحیح مسلمان بن جائے. کمزور کا کوئی اور کام نہیں، نبی کی مخالفت کرنا ہے. کمزور آدمی نہ پڑھے. کوئی تہجد قیام اللیل 20 رکعت مل کر کے صحابہ نے تراویح پڑھائی ہے. 8 رکعت قیام اللیل، 12 رکعت تہجد. اس کے بعد وتر پڑھ کے صبح تک آرام کرے. کمزور آدمی ہے تو کمزور آدمی کا کام یہ ہے کہ سنت کی خلاف ورزی کرنے لگے. تراویح پڑھنے کے بعد، وتر پڑھنے کے بعد جو آپ قیام اللیل یا تہجد پڑھیں گے تو اس حدیث کا کیا جواب دو گے جس میں پیغمبر نے کہا رات کی آخری نماز وتر پڑھا کرو؟ آپ نے تو اس کے بعد نفلیں پڑھ لی. 15 شعبان کا روزہ اور نصف شعبان کی براداری وغیرہ بدعت سیئہ اور گمراہی ہے. اس کو ابن جہیم جیسے قذابوں نے لکھا کیا ہے، 13ویں کا نام تو دیا جا سکتا ہے، سخت رسول ہدایہ میں لکھا ہوا ہے. اور فضیلت لیلۃ النصف من شعبان، کیا ہدایہ بھی گمراہ ہے. ترمذی شریف میں لیلۃ النصف من شعبان کی حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. مغلطائی نے اس کی 8 طرق نقل کی اور کوثری نے اس میں سے 6 کی تصحیح فرمائی. آپ کا پرچہ خالصتاً دجل، فریب اور ناجائز لوگوں سے متاثر ہونے کی وجہ سے خالص شیطانی لکھا ہوا پرچہ ہے. اس میں قطعاً کوئی روشنی دین کی موجود نہیں. لیلۃ النصف من شعبان کی فضیلت ثابت ہے اور اس اگلے دن کا روزہ استحباب کے درجے میں مسلمہ ہے. اس کا انکار غلط لوگوں کا کام ہے. ایک نیک نیت آدمی ہر سال اپنی زکوٰۃ کے پیسے میں سے ایک حصہ الگ کر دیتا ہے. اس حضرت کے لیے جو حج کی تمنا رکھتے، کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے حج جائز ہے؟ اس طرح نہیں جیسے آپ نے لکھا. بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے کسی مستحق کو قبض کروا دے اور اس کی اجازت سے پھر حج کے لیے رکھے. جس طرح آپ نے لکھا ہے اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. عبداللہ شاہ غازی کون تھا؟ کوئی وقت تھا یا کوئی؟ عبداللہ شاہ غازی یہ نفس زکیہ نام ہے اس کا، نفس زکیہ، اور یہ 93 ہجری میں آیا ہوا ہے بلاد عرب سے، اور یہ تابعی یا تبع تابعی ہے. بڑے بزرگ اور کبار اولیاء اللہ میں سے. بعض کہتے ہیں کہ امام مالک کا استاد رہا ہے. چونکہ وہاں کی حکومتوں سے اختلاف تھا اور ان کے قتل کے درپے تھے، تو یہ گھوڑوں کی تجارت کے بہانے یہاں سندھ میں آ کے مقیم ہوئے. سنا ہے کہ وہی حکومتوں نے ادھر آ کر کے بھی ان کو قتل کیا ہے. کبار اولیاء اللہ اور بزرگان دین میں سے. عوام کا جو طریقہ ہے کہ سجدہ کر کے اپنی دعا مانگنے کا کیا ہے طریقہ؟ جو فتاوی عالمگیری جلد اول فصل فی السجدات میں ہے کہ یہ عوام جو دعا مانگتے مانگتے سجدے میں چلے جاتے ہیں اور پھر سجدے میں بھی دعا مانگتے ہیں، یہ خلاف سنت اور بدعت ہے. اس سے ان کو منع کر دیا جائے. خلاف سنت طریقہ ہے. مہمان نوازی میں زیادہ خرچ کرنا حدیث سے ثابت ہے. زیادہ سے مراد اپنے بساط کے مطابق. مہمانوں کے لیے جس کی ادائیگی کی صورت ہو قرض لینا بھی سنت طریقہ ہے. نابالغ بچے کا مسجد میں اذان دینا کیسا ہے؟ جب بالغین مر جائے سارے تو پھر دے سکتے ہیں، اور جب بالغ موجود ہو تو نابالغ کی اذان خلاف سنت بلکہ دوبارہ دی جائے گی. ایک آدمی جس کا نام سلیم صدیقی ہے، اس نے ایک کتاب شائع کیا قرآن و حدیث میں شب برات کی کوئی حقیقت نہیں، صرف شب قدر ہے. جو لوگ جن حدیث ثابت وہ ضعیف ہے. ضعیف حدیث سے مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے. حدیث ضعیف ہونا اور موضوع ہونا زمین و آسمان کا فرق ہے. حدیث ضعیف سے مسئلہ ثابت کرنا فقہاء و محدثین کا عمل ہے، اور حدیث موضوع یعنی من گڑت اس سے مسئلہ ثابت کرنا حرام ناجائز ہے. شب برات میں کچھ احادیث جسے ابن الجوزی وغیرہ نے کہا ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن کچھ احادیث صحت کو پہنچ رہی ہے. ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے فقہاء نے اس رات اور اس دن کو فضائل میں شامل کیا ہے. جس شخص کا آپ نے نام دیا ہے
یہ غالباً عزیر صدیقی کا آدمی ہے، اور عزیر مشہور منکر حدیث تھا۔ حبیب الرحمن کاندیلوی، عزیر صدیقی، یہ سب منکرین حدیث ہے، اور فتنہ انکار حدیث اس قسم کی چیزوں کا منکر ہے۔ میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے خصوصاً دعا فرمائیں کہ اللہ اپنے دین پر چلنے والا بنائے، خصوصاً میرے لیے، میں ایک ادنا سا علماء دیوبند کا غلام ہوں۔ اللہ پاک اپنے دین وارث علماء دیوبند کی جوتیاں سیدھے کرنے کی توفیق دے اور ہر طرح کے دشمن سے محفوظ فرمائے۔ آپ نے تو ساری دعا اپنے لیے کی، ہمارے لیے تو نہیں کی ہے، تو خود مانگ، تیرا منہ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آدمی جب کسی بزرگ سے دعا کی درخواست کرے تو ان کے لیے بھی جو دعا لکھے، یعنی کہ تو میرے لیے کرے۔ کیا ہم مزدور بنے ہوئے ہیں آپ کے؟ کیا آپ کیوں معذور دعاؤں سے؟ لکھا ہے کہ چند دن قبل دور تفسیر قرآن کریم کے حوالے سے رونامہ جنگ میں اشتہار شائع ہوا۔ اس میں لکھا تھا خواتین کے لیے پردے کا اہتمام کیا گیا، مگر اسی اشتہار کے نیچے ایک رہائشی عمارت کا اشتہار دیا گیا، اس میں ایک بے پردہ خاتون کی تصویر ہے۔ اس طرح اشتہار کو شائع کرنے پر اخبار کی انتظامیہ سے باز پرس کی جائے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت برا کیا انہوں نے، کم وقت ہے جو انہوں نے دینی اشتہار کے ساتھ بے پردہ عورت لگائی۔ آپ بھی انہوں لکھے اور ہم بھی ان کو تنبیہ کریں گے کہ آئندہ آپ سے اشتہار نہیں نکلوائیں گے۔ آپ نے یہ بے احتیاطی کیوں کی ہے؟ میرا بیٹا ہوا آپریشن کے ذریعے، ڈاکٹر نے وقفے کا کہا ہے، اس پر روشنی ڈالے۔ وقفہ آپ کریں، بس یہی روشنی ہے، اور میں آپ کے بیوی پر اور بچوں پہ کیا روشنی ڈالوں گا؟ یہی روشنی کافی ہے کہ آپ آرام تسلی سے ملا کریں تاکہ اللہ اسے صحت دے۔ سلام کے بعد گزارش ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے مسلمان بنایا، اس کا سہارا ہے۔ میں بیوہ عورت ہوں، بڑا بیٹا بھی انتقال کر گیا، اب رمضان کا خرچہ جو مشکل سے ہوتا ہے، لہٰذا التماس ہے کہ آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اور تمام پریشان حالوں کی مدد فرمائے۔ میری ایک کزن بہت عرصے سے بیمار ہے، بہت علاج کیا لیکن فاقہ نہیں ہوا، اللہ صحت و شفا عطا فرمائے۔ میری بہن کو ڈاکٹر نے سینے کا کینسر اور ریڑھ کی ہڈی میں گیپ بتایا، اللہ تعالیٰ زندگی صحت عطا فرمائے، اللہ اس موذی مرض کو واپس فرمائے۔ میرا نام علی فرزان ہے، میری نانی کی طبیعت خراب ہے، اللہ صحت و شفا عطا فرمائے۔ فاروق احمد صدیقی 33 دن سے اغوا ہے، اللہ خیر و عافیت اور عزت سے لے آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ تمام وہ حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے لیے دعا فرمائے، جن کی اموات ہوئی ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے، پسماندگان کو صبر و اجر دے، جو بیماران ہے رب العزت ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے، اور جنہوں نے اور بہت ساری باتوں کے لیے دعا اپنے لیے مانگی ہے اللہ ان کے بھی مرادیں پوری فرمائے، دعا قبول فرمائے، اور تمام خیر کی دعاؤں میں شر فساد سے بچنے میں اللہ ہم سب کو شریک اجر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن کا مرکز بنائے، دنگ فساد مسلمانوں کے باہم تصادم سے اللہ تعالیٰ ہر آن ہر گھڑی محفوظ فرمائے، پورے ملک میں اللہ خوشگوار فضائے قائم فرمائے، آئینی شرعی نافذ فرمائے، مساجد مدارس علماء و مشائخ اور ان کے معاونین و محسنین کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته۔